اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی، اور اسی اغیثونی سے لفظ نکلا ہے غوث. اسی اغیثونی کے لفظ سے غوث نکلا ہے. فریاد سنو میری، اے اللہ کے بندے میری فریاد سنو، میری پکار سنو. پھر وہ جو پکار سنتا ہے اسی کو غوث کہتے ہیں. پھر ان کے اندر وہ قوت ہوتی ہے. قرآن مجید کو اٹھائیے، رب ذوالجلال کے پیارے حضرت عزیر علیہ السلام گزرتے ہیں. یروشلم کا شہر اجڑا ہوا ہے. شہر کو دیکھ کر کہتے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اے میرے خدا، اے میرے رب، یہ شہر اجڑا ہوا کس طرح آباد ہو سکتا ہے؟ یہ قصہ تو مشہور ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے. میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. وہ گدھا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت مسلط کر دی. پھر اس کو اٹھایا. ان کا گدھا جو مٹی میں گل سڑ چکا تھا، 100 برس گزر چکے تھی. کیا 100 برس؟ وہ گدھا حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جو گل چکا تھا، جس کا گوشت، پوست اور ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی تھی. اب اللہ تعالیٰ سے عرض کی میرے مولا یہ کس طرح زندہ ہوتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها، اے میرے پیارے وانظر، تو نظر کرم کر، تو نگاہ کر، تو دیکھ ان بوسیدہ ہڈیوں کو، تو دیکھ، نگاہ تیری ہوگی اٹھاؤں گا میں. ہم کہتے ہیں میرے مرشد نظر کرم کیجئے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا. بھئی قرآن فرماتا ہے وانظر الی العظام، میرے پیارے تو نظر کر، تو نگاہ کر، نگاہ تیری ہوگی اور موت زندگی میں بدل جائے گی. تو نگاہ کر، دیکھ ہم کس طرح اس کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ کے پیارے نے نگاہ کی تو وہ ہڈیوں کا پنجرہ کھڑا ہو گیا، گدھے کا پنجرہ ہڈیوں کا. پھر اس پہ پوست چڑھ گیا، گوشت آ گیا، پوست چڑھ گیا اور وہ گدھا زندہ ہو گیا. اللہ کے پیارے کی نگاہ، نگاہ ولی، نگاہ نبی، نگاہ برگزیدہ کامل اکمل ولی کی اگر نگاہ پڑتی ہے تو اس نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر رکھتے ہیں. یہ تو حضرت عزیر کی نگاہ ہے کہ وہ وانظر الی العظام، تم نظر کرو، تم نگاہ کرو ان ہڈیوں کی طرف، دیکھو ہم کس طرح اس کو زندہ کرتے ہیں. اگر حضرت عزیر کی نگاہ پڑتی ہے تو 100 سال سے وہ جو مرا پڑا گدھا تھا وہ زندہ ہو سکتا ہے. تو میرے غوث اعظم کی نظر جب پڑ جائے تو ڈوبی ہوئی کشتی کس طرح زندہ نہیں ہو سکتی؟ یہ تو اللہ کا قرآن ہے. وانظر الی العظام، تم نگاہ کرو. یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھتا ہے. وہ نگاہ ایسی نگاہ نہیں ہوتی جیسی تیری میری نگاہ ہے. اللہ کے ولیوں کی نگاہ کا کمال ہی اور ہوتا ہے. عزیزان گرامی، پھر رب ذوالجلال ان کے کپڑوں کے اندر بھی تاثیر رکھتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہیں، بات آتی ہے ابا جان کی، تو آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، حاکم وقت ہیں، اگر طبیب بھیجتے، کوئی دوائی بھیجتے، کوئی معالج بھیجتے تو بھیج سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ. وہ کرتا جس کو آپ پہنا کرتے ہیں جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کرتے کو زیب تن کر کے جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ کے ولی کے بدن سے جو کپڑا لگ جائے وہ کپڑا بھی شفا کا سبب بن جاتا ہے. پھر قرآن فرماتا ہے ادھر سے وہ کرتا چلتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بیچ میں بڑا فاصلہ ہے اور آپ فرماتے ہیں انی
لأجد ریح یوسف، مجھے پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب گھر میں تو اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے افراد تو اور بھی تھے، لیکن خوشبو کسی اور کو محسوس نہیں ہوئی۔ بات سمجھے نا، یہ محبتوں کی خوشبوئیں ہوتی ہیں جو محبت والے ہی محسوس کرتے ہیں۔ وہاں سے کرتا مبارک نکلتا ہے، ادھر سے فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جب وہ کرتا آنکھوں سے لگتا ہے تو فرتد بصیرہ، آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، سرہند کے اندر وبا کی بیماری ہو جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، حضرت سرہند میں لوگ مر رہے ہیں، گھر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، آپ نے دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، آپ نے فرمایا یہ میرا جوڑا لے جاؤ، یہ میری جوتی لے جاؤ، جا کر سرہند کے تالاب میں پھینکو اور لوگوں میں منادی کر دو، جو اس تالاب کا پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، اور اس پانی کا ایک قطرہ ان کے منہ میں آتا ہے تو شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اب سارے پانی کو تو جوتی نہیں لگی نا، جوتی مبارک حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی جوتی مبارک وہ تو کسی ایک کونے میں ہوگی۔ پانی کو پانی لگا، پانی کو پانی لگا، یہ نسبت ہے، یہ اللہ والوں کی نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، جو اس جوتی مبارکہ سے پانی لگا، پھر پانی سے پانی لگا، پانی سے پانی لگا، پھر وہ پورا تالاب ہی شفا کا دریا بن گیا۔ جو پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اللہ کے دوستوں کے وہ بدن سے لگی ہوئی چیزیں ان کو سنبھال کے رکھنا، ان سے تبرک حاصل کرنا، یہ کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک نہیں، ان کی تعظیم کرنا۔ اب لوگ پتہ نہیں کہاں کیا سوچ رہے ہیں۔ اب قرآن کو اٹھائیے، حضرت قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل داؤد، آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے وہ جو تبرکات ہے، تابوت سکینہ کا واقعہ پڑھ کر دیکھیے۔ وہ ایک صندوق ہے، ایک پیٹی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مبارکہ رکھی ہوئی ہے، جوڑا مبارک رکھا ہوا ہے۔ اس صندوق کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تابوت سکینہ، سکینہ کہتے ہیں سکون دل کو، جب ان کے پاس وہ تابوت سکینہ ہے ان کے دلوں کو اطمینان اور فرحت اور قرار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ان پر عمالقہ کی قومیں چڑھ دوڑتی ہیں، ان پر حملہ آور ہوتی ہیں تو دوڑتے ہیں تابوت سکینہ کا وسیلہ لے کر، یا اللہ اس سکینہ کے تابوت کے صدقے ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ تو اس تابوت سکینہ کی برکت سے دشمنوں پر غلبہ پا جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اللہ والوں کی تبرکات کو محفوظ کر کے رکھنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان کے توسل سے، ان کے تبرک لینا، ان سے برکتیں اور فیوزات حاصل کرنا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اللہ والوں کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ چیز بھی بابرکت بن جاتی ہے۔ وہ سورہ بقرہ کا واقعہ، اس بقرہ کا واقعہ بھی تو واقعہ ہے نا۔ اس بقرہ وہ جو ولی کامل کی بقرہ تھی، وہ گائے تھی کسی اللہ کے پیارے کی۔ جو آدمی مر گیا حکم ہوا کہ اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردہ کو لگاؤ تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے پیارے کے ہاتھ جس گائے کو لگے ہیں
اس گائے کے اندر یہ کمال ہے کہ اس کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار یہ سنی تم قہر کرتے ہو، تم غضب کرتے ہو، تم کہاں سے باتیں گھڑ لیتے ہو، کہتے ہو کہ 12 سال ہو گئے غوث اعظم نے وہ بیڑی جو ہے نا زندہ سلامت لوگ نکلے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو نا۔ پیر میرا غوث العظم ہے بدر منیر، سونا دلدار دس دے، لکھاں روندے رہائے بڑھے بیڑے ترائے، لجپال لگ دے۔ غوث دا منکر جیڑا ملا سمجھیوں کو بخیلے، نہ شرماوے شان گھٹاوے، تاہیوں ہر جا ذلیلے، آپ کامدہ کھاوے، آپ کامدہ کھاوے، ساکو ختمے چلاوے، مردار دس دے۔ ہم ختمہ کھائیں تو مردار کہتا ہے اور خود کاؤ کھائے تو حلال۔ عزیزان گرامی، تو اللہ والوں سے نسبت رکھو، خدا کے برگزیدہ اولیاء صلحاء بندے، ان سے محبت رکھو، ان سے تعلق جوڑو۔ ان کی محبت یہ ہے کہ دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ اٹھائیے، مسند احمد بن حنبل اٹھائیے، میرے آقا فرماتے ہیں المرء ما من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کی جس سے محبت ہوگی، جس کی جس سے، بولو جس کی جس سے۔ پھر اگر تمہاری سید افسر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے، اگر تمہاری غوث اعظم دستگیر سے محبت ہے، اگر تمہاری حضرت قلندر لال شہباز سے محبت ہے، حضرت سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے، اگر تمہاری محبت عبداللہ شاہ اصحابی سے ہے، اگر تمہاری محبت عبداللہ شاہ غازی سے ہے، تو المرء ما من احب، بندہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ذرا ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ فوجد عبدا من عبادنا، بس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ مولا کریم وہ بندہ کیا تھا، اس کی علامت کیا تھی، کس طرح انہوں نے پایا اس بندے کو؟ رب ذوالجلال نے فرمایا آتیناہ، ہم نے اس کو عطا کی اپنی طرف سے رحمت، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے اس کو رحمت بھی عطا کی اور اپنی طرف سے خصوصی اس کو علم بھی عطا کیا۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو رحمت کی قربت، رحمت کی قربت عطا کی، رحمت اس پر قریب کر دی۔ اب رحمتوں کے بھی رنگ نرالے ہیں، رحمتوں کے بھی رنگ جدا جدا ہیں۔ رحمت باران برستی ہے، یہ بھی تو رحمت ہے جی، اولاد بھی رحمت ہے۔ دوستان محترم، ہزاروں رنگ ہے رحمت کے، لیکن وہ رحمت جو عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ عالمین کے لیے جو رحمت ہے، وہ میرے آقا کی ذات